اس جن نے شاہدہ کے ساتھ بہت برا کیا۔ اس کی بیچاری کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن اس کے ساتھ اس جنزادے نے بہت برا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، تو آئیے سنتے ہیں جنات سے متعلق ایک پراسرار کہانی۔ عید کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ آج شاید بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی، اس سب سے لوگ بے نیاز ہو کر عید کی خوشیاں منا رہے تھے۔ شاہدہ نے بھی اپنے بچوں کو تیار کیا اور خود بھی تیار ہو گئی تھی۔ وہ مہندی رات کو لگا لی تھی، جس کی خوشبو اس کے ہاتھوں میں پھیل رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ خوب سنوارا اور سجایا اور خوشبو بھی لگائی، اور شیر خورما اس نے ساری رات جا کر بنایا اور اپنے رشتہ داروں میں بانٹنے لگی۔ اس کے گھر سے کافی دور اس کے ایک بھائی کا گھر تھا۔ اس نے شیر خورما ایک برتن میں نکالا اور خود بھائی کے گھر دینے کے لیے نکلی۔ اس کے بچے بالکل چھوٹے تھے، اسی لیے وہ ہر کام خود کر لیتی تھی۔ اسی بہانے وہ اپنے رشتہ داروں سے عید بھی مل لیتی تھی۔ کچھ عیدی اسے خود کو ملتی اور کچھ عیدی وہ بچوں میں بانٹ رہی تھی۔ عام دنوں میں اس کا گھر سے نکلنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ شیر خورما اپنے بھائی کو دینے کے لیے نکلی تو گلی میں اپنے بچوں کو ہدایت کرنے لگی اور کہنے لگی، میں بھائی کے گھر جا رہی ہوں، ابھی واپس آتی ہوں، لیکن تم لوگ کہیں نہیں جانا، کھیلتے رہنا۔ بچے کہنے لگے، جی امی، آپ کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ شاہدہ گراؤنڈ کو پار کرنے کے لیے جلدی جا رہی تھی۔ ایک تو شدید گرمی تھی اور اسے جلدی واپس گھر آنا تھا، اسی لیے وہ جلدی جا رہی تھی۔ یہ گراؤنڈ اس کے گھر کے کچھ فاصلے پر تھی۔ ابھی وہ گراؤنڈ کے بیچ میں جا رہی تھی، تبھی پیچھے سے کسی نے اس کا نام لے کر پکارا، شاہدہ، او شاہدہ، مگر اس نے کوئی جواب نہ دی۔ جب دوسری بار اس کو کسی نے پکارا، اس نے بے اختیار ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہیں پر جم کر رہ گئی۔ شاہدہ ملیر میں رہتی تھی۔ اس کے 5 بچے تھے۔ اس گراؤنڈ میں جہاں شاہدہ کھڑی تھی، وہاں پر اتوار بازار لگتا تھا۔ اس گراؤنڈ کے کچھ فاصلے پر اس کے بھائی کا گھر تھا۔ عام دنوں میں بچے یہاں پر کرکٹ یا پتنگ اڑاتے تھے، لیکن گرمی کی وجہ سے آج یہ جگہ ویران پڑی تھی۔ تو پھر شاید آپ کو کسی نے پکارا تو وہ چاروں طرف ویران جگہ پڑی تھی۔ شاہدہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن وہاں پر کوئی نہ تھا۔ پکارنے والے کو نہ دیکھ کر اس نے آگے بڑھا اور اس نے محسوس کیا جیسے اس کے کندھے پر کسی نے کئی من وزن سامان رکھ دیا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور اپنے بھائی کے گھر پہنچتے ہی اس نے وہی خوشی محسوس نہ کی جو گھر سے نکلی تھی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ جس اداسی کو اس کے بھائی نے محسوس کیا اور پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا شاہدہ، تمہارے چہرے پر اداسی کیوں چھائی ہوئی ہے اور اتنی خاموش؟ عید کا دن ہے، سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن تم بالکل خاموش ہو۔ اس نے اپنی بہن کو پریشان دیکھ کر ایک ہی دم میں کئی سوال کر لیے۔ جب اس نے کہا، نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور پوچھنے لگا، کہیں تمہارے گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بھائی، میرے گھر میں سب ٹھیک ہے، اور رات کو جاگنے کی وجہ سے میرے سر بہت بھاری لگ رہا ہے، آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شاہدہ کی بات پر اس کے بھائی بالکل مطمئن ہو گئے اور حسب معمول روایت سے اپنی بہن کو عیدی دینے لگا، اور چلتے وقت اس نے اپنے بھتیجا اور بھتیجی کو عیدی دینا نہ بھولی۔ گھر آ کر پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، وہ گھر کے اندر آ کر گھر کے دہلیز پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد شاہدہ کا بڑا بیٹا کھیل کر جب واپس گھر آیا، اس نے اپنی ماں کو گھر کے دروازے کے سامنے لیٹا دیکھ کر پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا، امی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ امی، آپ یہاں سے اٹھ جائیں، دہلیز پر کیوں لیٹی ہیں؟ آپ اٹھ کر کمرے میں لیٹ جائیں نا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جھٹ میں اٹھی اور اپنے بیٹے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا بیٹا اس اچانک افتاد سے پریشان ہو گیا اور اپنے بچانے کے لیے چیخنے چلانے لگا۔ اتفاق سے شاہدہ کا شوہر اپنے دوستوں سے عید مل کر واپس آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا شاہدہ کا گھر کا سامان توڑ پھوڑ میں لگی ہے۔ اس کا بیٹا اپنے آپ کو ماں سے چھڑا کر کمرے میں بند کر کے بیٹھا تھا۔ اس کے شوہر نے شاہدہ کو اس طرح دیکھا اور آگے بڑھ کر پوچھنے لگا، شاہدہ، ہوش میں آؤ، یہ کیا تماشا لگا کر رکھا ہے، وہ بھی عید کے دن؟
اس کے شوہر نے قیمتی شو پیس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، مگر شاہدہ اپنے ہوش و آواز کھو کر بیٹھی تھی۔ اس نے غصے والے نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اس کا شوہر کچھ دیر کے لیے لرز گیا۔ پھر اس کے دماغ میں خیال آیا، اتنی گرمی میں اپنے بھائی کے گھر شیر خورما دینے کے لیے گئی تھی، شاید گرمی اس کے دماغ پر چڑھ گئی ہے، اسی لیے یہ اس طرح کر رہی ہے۔ وہ اندر چلا گیا، تولیہ گیلا کر کے لا کر اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد تھوڑا بہت فرق پڑا۔ شاہدہ کو اس کے شوہر نے ٹھنڈا پانی پلا دیا۔ اس دوران اس نے اپنے باپ کی آواز سن کر اس کا بیٹا بھی کمرے سے باہر نکل آ گیا۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو کبھی اتنا نہیں مارا، بلکہ بات بھی نہ کی اور اسے کبھی بھی ڈرایا نہیں۔ پھر اچانک اس کی ماں کو کیا ہو گیا؟ وہ اسے اتنی بری طرح مارتا پیٹتا رہا۔ اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑا کر کمرے میں نہ بھاگتا تو نہ جانے اس کی ماں اس کے ساتھ کیا حشر کر دیتا۔ وہ کھڑا وہیں پر سوچ رہا تھا۔ شاہدہ اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی، چلو شریفہ کے گھر چلتے ہیں۔ شریفہ اس کی نند تھی، اس کے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اپنے بچوں سمیت اپنے نند کے گھر چلی گئی۔ وہاں ان کی نند نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ شاہدہ اپنی نند کے لیے اچھی سی کھیر لے کر آئی تھی۔ جہاں سب نے کھیر کھایا اور شاہدہ کی تعریفیں کی، دوپہر کا کھانا کھا کر سب لوگ اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا کہ شاہدہ ان کے بیچ سے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ اس کی نند کی بیٹی سعیدہ کسی کام سے نیچے چلی گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ شاہدہ بیچ دروازے میں لیٹی ہوئی ہے۔ اس چھوٹی بچی نے کہا، مومانی آپ اٹھ کر اوپر چلے جائیں، بیڈ پر لیٹ جائیں، مگر اس نے کوئی جواب نہ دی اور اس طرح لیٹی رہی۔ سعدیہ اوپر چلی گئی۔ اس نے اپنی امی کو بتایا، امی مومانی لیٹی ہوئی ہیں۔ تب سب لوگ نیچے آ گئے۔ اس نے دیکھا کہ شاہدہ بیچ دروازے پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اب اس نے سب سمجھ گیا کہ شاہدہ کہاں چلی گئی تھی۔ وہ اتنی دیر سے سمجھ رہے تھے شاہدہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شاہدہ یہاں پر کیوں لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے شوہر یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہو رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے شاہدہ کو وہاں سے اٹھا کر اس کی طبیعت خرابی کا کہہ کر اسے گھر لے گیا۔ بات وہیں پر ختم ہو گئی تھی۔ شاہدہ گھر آ کر بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، مگر رات کو اس کا چیخنا چلانا شروع ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے سنبھال کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ شاہدہ کے شوہر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے گرمی کی وجہ سے اس کے سر پر گرمی چڑھ گئی ہے۔ وہ گرمی کا سمجھ کر بار بار تولیہ گیلا کرتا اور اس کے سر پر ڈالتا اور ٹھنڈا پانی ٹپ بھر کر اس کے پاؤں ٹھنڈے پانی کے ٹپ میں رکھ دیتا۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں یا اگلے کچھ ٹائم کے بعد وہ پھر سے پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگتی تھی۔ گھر کا سامان توڑنے پھوڑنے میں لگ جاتی اور کوئی بھی اس کے سامنے آ جاتا تو اس کی شامت آ جاتی، اس کو مارنے پیٹنے پر اتر آتی تھی۔ جو کوئی بھی اسے دیکھتا اور کہتا شاہدہ کا دماغ جل گیا ہے۔ اس کا دماغی توازن کی وجہ سے اس کا شوہر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ جب وہ چیختی چلاتی تو ایک ہی بات کہتی تھی، وہ دیکھو وہ دیکھو، وہ سفید کپڑوں میں کتنا چھوٹا سا تھا، اب کتنا لمبا ہو گیا، مجھے مار ڈالے گا۔ اس کی آنکھیں دیکھو، اس کی آنکھیں کتنی سرخ ہوتی جا رہی ہیں، کوئی تو مجھے بچاؤ، کہیں مجھے چھپا لو، کوئی مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اب سب اتوار کا دن تھا۔ اس کے شوہر یہی سمجھاتا کہ اس کا دماغ گرمی کی وجہ سے الٹ گیا ہے۔ وہ اس گرمی کو بھگانے کے لیے بہت سے طریقے استعمال کر بیٹھا تھا، مگر بہت سے لوگوں نے بتایا کسی کے جھپٹ میں آ گئی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر لگتا ہے یہ کسی جن کا سایہ اس پر پڑ گیا ہے۔ آپ اگر میری بات کو ٹھیک سمجھیں گے تو اسے کسی عامل کے پاس لے کر جائیں۔ اس کا شوہر شاہدہ کی اس حرکت کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے علاقے سے بہت دور ایک عامل بابا دیکھ لیا تھا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، شاہدہ کو تم میرے پاس لے کر آؤ۔ جس دن وہ شاہدہ کو بابا کے پاس لے کر گئے وہ جمعرات کا دن تھا۔ جب ان کی باری آئی تو بابا نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور شاہدہ کو اپنے سامنے بٹھا کر کچھ دیر پڑھائی کی تو وہ جن سامنے آ گیا۔ اس کا شوہر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔
بابا نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ بیچ میں تم مت بولنا۔ وہ چپ چاپ وہیں پر بیٹھ کر یہ دیکھتا رہا۔ بابا نے پوچھا، بتاؤ اس عورت کو کیوں پریشان کر رہا ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ جن نے بتایا، یہ عورت خوشبو سے بسی اور سجی سوری میرے راستے سے جا رہی تھی۔ اس کی خوشبو نے مجھے اپنی طرف کھینچا تو میں بھی وہاں سے گزر رہا تھا اور میں بھی متوجہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ جن چپ ہو گئے اور بابا کہنے لگا، تم اسے چھوڑ دو، تم اسے چھوڑ کر اپنی دنیا میں چلے جاؤ۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ میری ہے، یہ مجھے اچھی لگی ہے، میں ہرگز اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارا اس کے ساتھ رہنا اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کا شوہر اور اس کے بچے ہیں تو اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ بیچ سے ہٹ جائیں، یہ میرا اور اس عورت کا معاملہ ہے۔ بابا نے جن سے آخری بار کہا، دیکھو اس عورت نے تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا اور تمہیں جانتی بھی نہیں ہے۔ تمہارا اس عورت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، تم اس کے ساتھ نہیں رہو گے، تم اسے چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لو، ورنہ میرے پاس بہت سے راستے ہیں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے۔ بابا نے پراسرار لہجے میں کہا، لیکن اگلی بار کوئی جواب نہ آیا۔ یہ دیکھ کر بابا سمجھ گئے کہ جن بھی اپنے بات پر ڈٹا رہا۔ دیکھ کر بابا بھی جلالی انداز میں وظیفہ کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد اپنی منت سماجت پر آ گیا۔ وہ بابا کے پیروں پڑنے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد بابا اور اس جن کے درمیان کیا بات طے ہو گئی تھی، وہ یہ ان دونوں کا معاملہ تھا۔ بس اتنا جان لیجئے، وہ جن معافیا مانگ کر چلا گیا۔ بابا نے صرف اتنا کہا، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں اپنے علم کے ذریعے جلا کر بھسم کر دیں، کیونکہ قصور صرف اس کا نہیں ہے، اس خاتون کا بھی ہے۔ اس نے بہت تیز خوشبو اور مہندی کا رنگ بھی تیز ہے اور خوشبو بھی تیز ہے۔ اس نے لگا کر گراؤنڈ پار کر کے جا رہی تھی، تبھی وہ جن زیادہ اسے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کو تیز خوشبو لگا کر باہر جانے سے منع کیا گیا۔ خیر، بابا نے اسے دم کیا ہوا پانی دیا اور تعویذ دی اور کہا، اپنے گلے میں باندھو، اسے کبھی بھی مت اتارنا۔ وہ عورت ہنسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتا دینا۔